اردو زبان و ادب کے فروغ، ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جموں و کشمیر اردو کونسل کے عام انتخابات ہفتے کے روز منعقد کیے گئے۔ کونسل کی نئی انتظامی باڈی کی تشکیل نو کے لیے سری نگر کے ایک نجی ہوٹل میں انتخابات عمل میں لائے گئے، جس میں جموں و کشمیر اردو کونسل کے ممبران اور سابق عہدیداران نے بھی شرکت کی، جبکہ ماہر تعلیم جی این وار نے الیکشن کمشنر، جی این شاکر نے معاون اور بشارت منشی نے الیکشن آبزرور کے بطور اپنے فرائض انجام دیے۔ اردو کونسل جموں و کشمیر کے ممبران نے تنظیم کے قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے ووٹ کو استعمال میں لاتے ہوئے صدر، نائب صدور، جنرل سیکرٹری، پبلیکیشن سیکرٹری اور دیگر عہدیداران کا انتخاب کیا۔ 3 سال کی مدت کے لیے تشکیل دی گئی اس نئی باڈی میں عبدالرشید ہانجورہ کو جموں و کشمیر اردو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا، نائب صدر پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی، جبکہ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے مسلسل تیسری مرتبہ جاوید ماڈجی کو فائز کیا گیا۔ کہ اس کو نہ صرف ہم محدود رکھیں رائٹرز تک یا اسکالرز تک یا پروفیسرز تک، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک تحریک کی شکل دے، ہم اس کو عام زبان بنائے، یعنی دکانداروں کی زبان ہونی چاہیے، اس میں بزنس مین بھی آئے، اس میں رائٹر بھی آئے، اس میں پروفیسر بھی آئے، سب اکٹھے مل کر اردو کے حوالے سے اردو کو تحفظ دیں۔ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو مستقبل ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو ضروری اردو کے ساتھ جان پہچان کرانی ہے۔ یہ بڑا چیلنج ہے ابھی اس وقت ہمارے سامنے، اس پر کام کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اردو میں جو اخبارات چھپتے ہیں یا اردو میں جو کتابیں چھپتے ہیں، ان کو پڑھنے والے نہیں ملتے ہیں۔ چھپتے تو ضرور ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اس طرف جان دینا ضروری ہے کہ تاکہ عام لوگ جو ہیں، عام عوام جو ہماری ہے اس خطے میں جو رہنے والے، وہ اس طرف مائل۔ اس موقع پر منتخب کیے گئے عہدیداران نے اگرچہ جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے مستقبل میں تنگی اور ایمانداری سے کام کرنے کا تہیہ کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اردو زبان کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، جس پر انفرادی اور اجتماعی سطح پر کام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اردو کا معاملہ بڑا نازک ہے، زبان اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہے، جس طرح سے اس کو سرپرستی ملنی چاہیے تھی سماجی کی طرف سے بھی اور باقی جو بڑے بڑے ادارے ان کی طرف سے نہیں مل رہی ہیں، اس لیے جو بھی کوئی ایسی تنظیمیں انجمن اردو کے لیے کام کر رہے ہیں تو بڑی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اردو کا یہ ہے کہ ہمیں نئی نسل کو جو ہے تیار کرنا ہے کہ وہ اردو کی طرف دھیان دے، اور جو اخبار یہاں سے نکلتے کشمیر میں تو ان میں ان کا معیار بلند کرنا ہے، اس میں ادبی، فکری، مذہبی، سماجی مسائل پر بھی جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اردو کے ذریعے سے جو ہے ترسیل ہو جائے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں لوگوں کے سامنے۔ جب تک اردو زبان اپنے آپ کو مفید نہیں بنائے گی، لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے اردو کی طرف میں لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ ادھر اردو کونسل کے جنرل سیکرٹری جاوید ماڈجی کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں اردو زبان کے ساتھ پہلے ہی سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ بدلتے حالات کی وجہ سے اردو زبان مزید کمزور ہو گئی ہے۔ ایسے میں اس کے فروغ کے لیے جہاں انتظامی اور سرکاری سطح پر کام کرنا ہوگا، وہی عوامی سطح پر بھی اس کی اہمیت و افادت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ بدلتے حالات میں اردو کی حالت اور بھی کمتر ہو گئی اور بھی ابتر ہو گئی، جو سیاسی سطح پہ، سرکاری سطح پہ اور انتظامی سطح پہ اردو زبان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوامی سطح پہ بھی ہم اس زبان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف جہاں ہم انتظامی اور سرکاری اداروں اور اہلکاروں کے ساتھ اردو کے حوالے سے معاملات اٹھائیں، وہاں ہم عوامی سطح پہ بھی اس زبان کو آگے بڑھانے، اس کے فروغ اور اس کے تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کریں اور عام لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس دلائیں کہ اردو ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ جموں و کشمیر اردو کونسل کی نو منتخب تشکیل شدہ انتظامی باڈی کی مدت کار 3 سال کی ہوگی۔ ای ٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی رپورٹ۔